میاں محمد بخش کے بھی فالوور ہوں گے، تصور اور صوفیہ سے ملان رکھنے والے لوگ، ان کو بھی کہوں گا ذہنی مریضوں، حق موجود 26ویں سے ہم گزر چکے ہیں، 27ویں آئین ترمیم سے گزر چکے ہیں۔ آئے باتیں کرتے ہیں، کھل کے باتیں کرتے ہیں۔ یہاں حال میں بیٹھے تمام ذہنی مریضوں، آپ کو السلام علیکم۔ میرے مولا نہیں ہوں گے کچھ ذہنی مریضوں، آپ کو یاری مدد اور کچھ دیوان بھی ہوں گے، ان کو بھی بولوں گا ذہنی مریضوں نمستے۔ اور کچھ بابا بلے شاہ، میاں فرید اور میاں محمد بخش کے بھی فالوور ہوں گے، تصور اور صوفیہ سے ملان رکھنے والے لوگ، ان کو بھی کہوں گا ذہنی مریضوں، حق موجود۔ بات یہ ہے 28ویں آئینی ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے، 26ویں سے ہم گزر چکے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم سے گزر چکے ہیں۔ آئے باتیں کرتے ہیں، کھل کے باتیں کرتے ہیں۔ سندھ کے ایک مشہور راوی نے کہا کہ آؤ بات کرتے ہیں تو پھر صاف بات کرتے ہیں، یا تم جیتو یا ہم جیتیں گے۔ دوستو، میرے بھائیوں اور میری بیٹھی ہوئی بہنیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن اس سے پہلے اس شخص کا شعر پڑھوں گا جس نے طب سینٹر کراچی پر 50 لاکھ لوگ اکٹھے کر کے ایک شعر پڑھا تھا، اور اس وقت اس نے پاکستان کی ریاست کو ایک میسج دیا تھا۔ آج تخت لاہور میں وہ میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ لوگ چاہے دشمن تیرے سنگو نچو مجھے سمجھو، کرندو رندو رکت سانجو، چندو رندو جیے سن جیے سن جیے سن۔ میرے بھائیوں، آ جاؤ۔ کسی شاعر نے کیا کمال کی بات کی، بدلہ کربلا میں تقاضا انقلاب، نیزے پہ جو سر ہے وہی اب سر بلند ہے۔ آؤ پھر سر کی باتیں کرتے ہیں۔ سر حامد خان صاحب، وردی صدر صاحب، عامر وائز صاحب، نسوانہ صاحب اور میرے بڑے سائیں کل صاحب، آپ نے پاکستان کو ہم جو رو رہے ہیں، ہم جو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کون اس پاکستان کے خلاف ہے؟ ہم اس پاکستان کے خلاف نہیں ہیں۔ ہماری لڑائی ہے تو ہم صرف کہتے ہیں کہ سسٹم کو صحیح چلاؤ، درست چلاؤ، اور پھر ہم تاریخ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہوائی باتیں کر رہے ہیں۔ آؤ، اگر آپ تاریخ سن سکتے ہو تو پھر میں آپ کو تاریخ بتاؤں۔ وہ بندہ کسی کو یاد ہے، حفیظ جالندری، جس نے پاکستان کا ترانہ لکھا تھا؟ ہے کسی کو یاد؟ حفیظ جالندری صاحب کا چھوٹا واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جنرل سعید بچار نے، جو سیکنڈ چیف تھا پاکستان کی مسلح افواج کا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے میموری آف دا سولجر میں، اس نے کہا جنرل فاروقی کو عمر کے آخری مرحلے میں شادی کا شوق جگا، اور اس نے شادی کے لیے حفیظ جالندری صاحب کو بلایا۔ میں نہیں کہتا
जो हमारे भाइयों को पसंद नहीं आई, और हफीज जालंधरी साहब के लिए दूसरा समीर जाफरी, बहुत बड़ा राइटर पंजाब का, वो अपने किताब हफीज नामा के अंदर एक चैप्टर लिखता है, कौमी तराने के खालिक की टोपी और गर्दाबी की तारीख। उसमें कहता है हमारे भाइयों को ये बात पसंद नहीं आई, हफीज जालंधरी बेचारे पूरे तराने लिखने वाले को तालाब में फेंक दिया, और जो हमारा मुल्क है, जिसको हम मजबूत देखना चाहते हैं, जिसमें रूल ऑफ लॉ देखना चाहते हैं, इसको आपने कब सही चलाया? मुझे बताए, इस पाकिस्तान को बनाने वाले लोग 47 फार्म, ये कल का नहीं है, आज का नहीं है, क्या है ये? मेरी बात को सब्र करें आप। पहली बार मोहतरम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उसको बीमारी थी ट्यूबर क्लास की, ये तो कोई बड़ा कमीशन बनना चाहिए जो पेट के फैसले करे, और उस कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के लिए ठंड जो थी, वो जो ठंड थी वो ज़हर कातिल थी, और आम में से कौन था जो उसको कराची से ज़ियारत ले गया था? ये कमीशन कोई हो मुकर्रर जो फैसला करे। फिर ये फैसला यहाँ नहीं हुआ, मुझे ये बनाए लियाकत अली खान साहब, उसकी डेथ हुई, उसकी रिपोर्ट जला दी गई, उस रिपोर्ट को जलाने पर कमीशन होना चाहिए कि जो बताए कि वो कमीशन कैसे वो रिपोर्ट चली। 1940 की करारदाद बनी, 1940 की करारदाद के खालिक थे, पायनियर थे साइंस से, जिसको आपने गद्दार कहा, और फिर उसका इतना खौफ था, इतना हिरास था, जिसने पाकिस्तान बनाया, उसने आखिरी अपने लम्हे, आखिरी सांस की हिचकी भी उसने डिटेंशन के अंदर दी। जिसने पाकिस्तान बनाया चौधरी रहमत अली है, किसी को याद, जिसने पाकिस्तान का नाम दिया था? जब वो बेरस्टरी के दौरान उसकी डेथ हो गई, आप मुझे ये बताएं, कैम्ब्रिज की अलमनाए ने उनको दफनाया, 2 साल के बाद उनको पैसे दिए गए। आप तारीख सुनते तो फिर सुनते थे, ये हमारी कड़वी तारीख है। आप सिंध ने, जिसने इस मुल्क को बनाने में अहम किरदार अदा किया, उनके लोगों को दफन किया जा रहा है। 17 साल से हमारे पास हुकूमत है, हमारे बच्चे कराची में शॉपिंग सेंटर में जाती है कोई बहन, और बच्चा गटर में गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये बड़े लोगों का केस है, आप सुने अगर सुनना चाहते हैं। अगर ये बात सिर्फ इतनी नहीं है मेरे भाइयों, पर्चा खान को देख लो, नौरोज खान को देख लो, आप कतर में बैठ के उन तालिबानों से बात करने को तैयार हो जिन्होंने गले काट दिए, जिन्होंने बम ब्लास्ट कर दिए, लाखों लोग मर गए। आप महरम बलोच से बात करने को तैयार नहीं हो, बलोचों से बात करने को तैयार नहीं हो। आप किसी भी छोटे सूबे वाले से बात करने के लिए तैयार नहीं हो, बल्कि ये केस अगली बार भी मैंने रखा था। आपने पंजाबियों के साथ सबसे बड़ा जुल्म किया है। आपने पंजाब के लोगों को उनके खिलाफ पहले ऐसी पॉलिसियां तरतीब देके बंगालियों के दिल में नफरत पैदा कराई, फिर बलोचों के दिल में नफरत पैदा करवाई, सिंधियों के दिल में नफरत पैदा करवा रहे हो। आप ये पंजाब के लोगों का कसूर क्या है? ये पंजाब जिसमें ख्वाजा
کریں اس قوم پر، اس ملک پر، چھوٹی قوموں پر اور ان کے وسائل پر رحم کریں، اپنے پر بھی رحم کریں، ہم پر بھی رحم کریں، وکلا قیادت پر بھی رحم کریں، ان لوگوں غریبوں پر رحم کریں۔ کل رپورٹ آئیے اربوں روپے روزانہ کرپشن ہوتی ہے، آپ کو وہ بندہ نظر نہیں آتا، آپ ایک جو نعرہ مارتا ہے وہ بندہ آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ آپ جس کو ذہنی مریض کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے، میں اس کی پارٹی کا ممبر ہوں۔ پہلے کی بات سمجھیے، ایک بات پر تو ٹھہرو، 2 منٹ بھائی میں صرف سن لوں گا اور انشاءاللہ ختم کروں گا۔ بات سنیں دوستو، میرے پنجاب کے دوستو، میں اس سندھ سے آیا ہوں، اس سندھ سے آیا ہوں جہاں 17 سال حکومت ہے، 17 سال سے پیپلز پارٹی کی یلغار کو ہم فیس کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے قبروں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں لاش تک نہیں ملتی، ہم مسک لاشیں اٹھاتے ہیں، گلی کے آدمی اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں اور عادت کرواتے ہیں، وہ ہمیں نہیں ملتا۔ کون سی عدالتیں، کہاں کی عدالتیں، کدھر کی عدالتیں، یہ ڈرامہ بند کرو۔ وہ 3 ججز تھے جو غیرت مند ججز تھے، جنہوں نے کام کرنا نامناسب سمجھا، وہ اس کرسی کو تھوک کر چلے آئے اور دوسروں کے لیے تو میں یہ کہوں گا، سائیں کو ساتھ کوئی 5 cc خون غیرت مندوں کا مہربانی کر کے ان کے انجیکشن بنوائے، ان کو کوئی 5 cc غیرت کا انجیکشن لگوائے تاکہ انہیں غیرت کرنا ہو، انہیں غیرت کرنا ہو، 5 cc کا انجیکشن ان کو دلوائے۔ آج ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، یہ یاد رکھ لو، ہم نے اس جوان کو دیکھا سندھ کے اندر لیڈر کو جس کا نام عبدالواحد حاری صاحب تھا، جو کہتا تھا کہ مجھے آخر میں مرنے سے 1 دن پہلے کہا مجھے وہاں دفنانا جہاں میرے پاس پیسے نہیں، میری بیٹی قبر پر آرام سے آ سکے، مجھے اپنے گھر کے باہر دفنا دینا، بس یہ میری آخری خواہش ہے۔ آپ کہاں ہو، کدھر ہو؟ یہ کوٹ لکھپت کا جیل یا رسول بٹلی جو 10 سال کاٹ کے چلا گیا، ہم ان کے وارث سے، ہم پیر پایارہ کوئی وارث سے جنہوں نے کہا تھا وطن یا کفن، آزادی یا موت، ہم ان کے وارث سے، ہم وارث سے مان کے ڈر کے، ہم وارث سے اس دھرتی کے جس کی 5000 سال پہلے اجرک بنائی گئی، جس نے دنیا کو تہذیب دی۔ آپ نے ہمارا چہرہ مسخ کر دیا، ہمارا انٹروڈکشن مسخ کر دیا۔ میں کہتا ہوں خدا کے لیے آگ کے ساتھ مت کھیلو، یہ جو آپ نے آگ کا کھیل شروع کیا اس سے مت کھیلو، یہ آگ کا کھیل ہے، اس میں جلس جاؤ گے کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ پہلے ہوگا نہ اب حاصل ہوگا۔ پھر احمد علی شاہ غلام غلام علی سائن کراچی کے بندے تھے، کراچی کا قیادت رہا، ابراہیم صاحب، اسیم صاحب، احمد علی شاہ غلام صاحب جس نے ترانے کی 38 دھنیں بنائی تھی، آپ نے اس کی دھن نکال دی۔ آپ تاریخ تو کرو، سنت تو کرو، جو ترانے کی 38 دھنوں میں سے ترانہ بنایا، اس کا حشر نشر آپ نے کیا کیا، اس کی
سر میں فتح سے آیا ہوں، مجھے رونا آتا ہے میرے سر پر، جہاں قطر میں بچے گر رہے ہوں، مجھے کام